الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، پردہ نشی ماں و بہنوں، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اللہ والوں سے نسبت عطا فرمائی. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا منشا جس سے وابستہ ہے وہ اہل دل ہے. اہل دل سے ہی اللہ تبارک و تعالی خطاب کیا. باقی دیگر لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی کا خطاب ہی نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالی اپنا کوئی حکم سنانا چاہا یا کسی حکم یا کسی کام سے روکنا چاہا تو وہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالی اپنے منشا کو ظاہر کیا. یہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو اللہ نے فرمایا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے کسی امت کو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب نہیں فرمایا. اب ایمان جسم کی چیز نہیں ہے، ایمان تو دل کی چیز ہے. ایمان جہاں رہتا ہے، جہاں محسوس ہوتا ہے، وہ تو دل ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، قرآن نے صاف فرمایا، اس کا ثبوت قرآن سے ہے. ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تو ایمان کہاں رہتا ہے، اس کی جگہ کون سی ہے؟ وہ ایمان، وہ قلب ہے، وہ دل ہے.
تو اب یا ایھا الذین آمنو جو اللہ نے کہا تو اس سے مراد کون ہے؟ اے ایمان والو کہنا اور اے دل والو کہنا دونوں برابر ہے. تو جس کے پاس دل کا کوئی تعارف نہیں ہے اور وہ دل کی دنیا سے واقف ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے خطاب کا حقدار ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جیسا فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. پورا ایمان والوں سے خطاب، یعنی دل والوں سے. اس لیے جو ایمان سے محروم ہے، یعنی جو دل اور اس کے احساس سے، اس کی کیفیت سے محروم ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے اس حکم کو اللہ کے منشا کے مطابق پورا نہیں کر سکے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی احکام ایمان والے کو جو حکم دیا گیا، وہ غیر ایمان والا جب کرتا ہے تو اس میں بہت سے غلطیاں آ جاتی. کیوں آ رہی غلطیاں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے دل سے انجان ہے، دل والا ہی نہیں ہے یہ. ورنہ اللہ تعالی کے اوپر الزام آتا. اللہ جس کو حکم دیا ہے، کیا اللہ ایسے شخص کو حکم دیا جو اس حکم کو اللہ کے منشا کے مطابق پورا کرنے کا ہی لائق نہیں تھا؟ ہم کسی کو کوئی کام سونپتے ہیں تو پہلے اچھی طرح سے اس پر بھروسہ ہمارے کو آ جاتا، اچھی طرح امید آ جاتا کہ یہ شخص یہ کام کر سکتا، تبھی ہم حکم دیتے. جو شخص کوئی کام نہیں کر سکتا اس کو وہ کام دینا، وہ کام دینے والے کے عیب میں شامل ہے. کیوں تم اپنے ایسے آدمی کو کام پہ لگائے جو لائق ہی نہیں تھا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء کا انتخاب ہوا ہے، اس میں کوئی نبی گناہگار نہیں ہے، سب معصوم عن الخطا ہے. کیونکہ نبی اگر گناہگار ثابت ہو گئے تو الزام کس پہ آتا؟ اللہ پہ آتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا انتخاب کیا نبوت یا رسالت کے منصب کے لیے جو گناہگار ہے، جو عیب دار ہے. نبی گناہگار بھی نہیں، عیب دار بھی نہیں ہے. حسب و نسب کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نبی میں کوئی نقص نہیں. کیوں؟ اللہ نے اس کا انتخاب کیا. تو یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا. تو جس کو اللہ حکم دے رہا ہے وہ اس حکم کے لائق ہے، اسی لیے اللہ حکم دے رہا ہے. عام لوگ جو روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے، دیگر جو اللہ کے احکام ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہے، بس معمولی ایک اندازہ ہے. جیسے من میں آیا ویسا روزہ رکھے، جیسے دل میں آیا ویسے نماز پڑھ لیے، ان کا اعتبار نہیں. کیونکہ اللہ ان کو یہ حکم کے یہ مستحق ہی نہیں تھے. جو لوگ اصل میں مستحق ہے وہ روزہ بھی رکھے، روزے کا حق ادا کیے، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کا حق بھی ادا کرتے ہیں، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، تقوی کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تو اے ایمان والے کہہ کر اللہ جس کو بلا رہا ہے، یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے. نبی کو نہیں فرمایا آپ کہہ دیجئے اے ایمان والو، راست اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی توجہ کس کی طرف ہے؟ وہ اہل دل کی طرف ہے. جو خلق کا راستہ جو چلتا ہے، اس کے کیفیات سے جو زندگی گزارتا ہے، اسی شخص کو اللہ کا خطاب ہے. اور ہمارا خط تو بالکل آوارہ ہے، اس کی طرف خیال بھی نہیں، اس میں کون آیا اور کون گیا، کیا ہو رہا ہے معلوم بھی نہیں. جیسے جسم پر کوئی ذرا پیچھے سے ہاتھ بھی لگایا تو فوراً محسوس کرتے کہ کوئی بلایا ہے. ٹھنڈی ہوا چلی تو یہ محسوس ہوتی کہ ٹھنڈی ہوا چلی، گرمی لگی تو فوراً محسوس ہو جاتا کہ گرم ہوا چلی ہے.
ویسا خلق کے اوپر جو باتیں آتی ہے، جو گرمی اور ٹھنڈک جو لگتی ہے، کیا اس کو ہم محسوس کیے؟ نہیں کیے، تو ہم اہل دل نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرا۔ تنہائی میں کا مطلب انسان ہمیشہ تنہا ہی ہے، خلق کے اعتبار سے تنہا ہے، سوچ کے اعتبار سے میں کیا سوچ رہا ہوں، 10 آدمی میرے بازو بیٹھ کے ہے تب بھی وہ پہچان نہیں سکتے کہ میرے دل میں کون سا پروگرام ہو رہا ہے۔ جو ایسے وقت میں ڈرا، جو غلط کام کر رہا ہے، اس سے کوئی مخلوق سے مطلع ہونے والی نہیں ہے، مخلوق کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ڈرا، تو کس کے لیے ڈرا؟ اب کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ڈر رہا ہے، تو اب کس کے لیے ڈر رہا ہے؟ جو ہے اس کے لیے ڈر رہا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے اور اللہ کے پاس جھکا ہوا عجز و انکساری والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام، اس کو حکم ہوگا کہ جا تجھ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ذالک یوم الخلود، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو ہم جو ہے دین کے مسئلے میں عموماً خلق کو چھوڑ دیتے، اس پر کس کا تسلط ہے، اس پر کیا حالات گزر رہے ہیں، پہلے وہ چیز نوٹس کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی عبادت کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک ذمہ ہٹا رہے ہم، بس ذمہ ہٹا رہے ہیں، ذمہ اتار لے رہے۔ جیسے اب کھانا کھانا ہی ہے تو کیا کھاتے ہم؟ کھانا کچھ بھی کھا لیے تو پیٹ بھر جاتا نا، ویسا جو بولے وہ کھا لیتے۔ ہر ایک کی پسند ہے، کسی کو گوشت پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے، جو چاہے وہ نہیں کھا لیتے۔ حالانکہ دال کھانے سے بھی پیٹ بھر جاتا، دال روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا، مگر اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ میں جسم کی بات کر رہا ہوں ابھی، یہ کیسا ہی کھانا ہے۔ ہماری عبادتیں ایسی بھی نہیں ہیں، ایسی بھی نہیں ہیں۔ جسم کی جو عبادت ہے، جسم سے جو رابطہ اللہ کے ساتھ کرنا سمجھ رہے ہیں، اس کی اور نیچلی والی مثال ہے۔ حالانکہ یہ مثال دینا پھر بھی ذرا گھٹیا مثال دینے سے بھی اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ معمولی کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو بغیر یعنی ترکاری کھاتے ہی نہیں، بالکل بھائی میری عادت نہیں ہے، بالکل کھانے کے بڑے پابند ہیں، یہ ہونا ورنہ کھاتے ہی نہیں بس۔ بھئی وہ بھی تو کھانا ہی نا، پیٹ بھرنا ہی ہے نا۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے، کیسا بھی چاہے نماز پڑھ لو، عبادت جیسی بھی چاہے کر لیتے، بس گئے ذمہ پورا ہو گیا، ایک بوجھ ہے گویا کے سر پہ، وہ بوجھ کو اتار کے رکھ دیے۔ شوق اور رغبت جو چیز ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ شوق سے کون سا کام کرتے ہیں ہم؟ یہ شوق خلق کی صفت ہے، یہ وہ چیز آنے کے واسطے پہلے خلق سے حاضر ہونا اور اس کے تقاضوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور اس سے بھی نیچی جو مثال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چلو وہ دے دیں گے، وہ یہ ہے جیسے چھوٹے بچے کھیل لیتے اور کھیل میں ایک دوسرے کو دعوت دے لیتے، دعوت میں تھوڑی سی مٹی اور پتے وغیرہ جمع کر لیتے اور وہ سامنے رکھ دیتے۔ اب سامنے والا بچہ بھی کھانے کا ناٹک کر کے پھینک دیتا، کوئی کھایا نہیں اور وہ کھانے کی چیز بھی نہیں ہے،
بے دل لوگوں کی نماز بالکل اسی طرح ہے. یہ دال کھانے سے پھر بھی پیٹ بھر تو جاتا، پیٹ بھر نہیں کھائے تو بھی بھوک کا تو بھی ازالہ ہو جاتا، مگر اس کے لیے اندر ایک دانہ بھی جانے کے لائق نہیں. اسی لیے آج ذکر کی کوئی کیفیت نہیں، نماز کی کوئی کیفیت نہیں، اللہ اس کے رسول کے تذکرے ہوتے ہیں، قلب میں کوئی کیفیت نہیں. اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، قلب میں کوئی کیفیت نہیں، کوئی کیفیت اور جذبہ نہیں ہے. اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ ہم نے دل کو چھوڑ کے کام کیا، قلب پہ اس کو اپنے احساس میں نہیں لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ تم قلب کو لے کے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، لیکن وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. یہ حدیث خوشی دلانے والی حدیث ہے یا ڈرانے والی حدیث ہے؟ جو دل سے انجان ہیں ان کے لیے اس میں ڈر ہے، جو اہل دل ہے ان کے لیے خوشخبری ہے. اس میں حدیث ایک ہے لیکن اس میں دو رخ ہے، دونوں کے لیے. جو دل سے انجان ہیں ان کے لیے تو ایک ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھ رہا، لہذا تم اپنے دل کی کیفیت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ بات ہے. اچھا، جو دل والے ہیں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ کہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے. کیا تمہارا دل بھی اس لائق ہے کہ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رب ہے، لیکن وہ متوجہ ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کی طرف وہ دیکھ رہا ہے. اور اس کا دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا دیکھنا ہے. ہم کہیں، ہماری نظر کہیں، اس کی نظر جہاں ہے وہ بھی وہی ہے. تمہارے دل کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر اس کی طرف، تمہارے دل کی طرف. قلب کی طرف اللہ کی توجہ نہیں ہونا بھی ایک اللہ تعالی کی طرف سے ایک سزا ہے. حرام کھانے والوں کے لیے اور سود خور کے واسطے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک سزا سنائے. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی نہیں. لے کے جاؤ اس کو، میں دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف، یعنی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اب جس کے لیے دیکھنا پسند کر رہے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہے. تو ہم اپنی زندگی میں پہلے جائزہ لے کہ ہم قلب کو اس راہ میں اللہ سے رابطے میں کتنا استعمال کیے ہیں. اس کا بہت اچھا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا جب کوئی مصیبت آ گئی، جب کوئی حاجت آ گئی، ضرورت آ گئی، تو فوراً خیال کس کی طرف ہمارا گیا. یہاں سے معلوم ہو جاتا کہ ہمارا دل حاضر ہے یا نہیں ہے. فوراً کوئی کام آ گیا تو خیال گیا کہ ارے وہ تو پیسے ہے، وہاں سے کر لیں گے. بیماری آ گئی، فوراً کون سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، کون سا ٹیبلٹ استعمال کروں. بالکل علاج کرانا ہے، سنت رسول ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن قلب پہلے وہلے میں کس کی طرف رجوع ہوا؟ رجوع الی اللہ کی جو کیفیت ہے، یہ جسم رجوع نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف، یہ جسم کا کام ہی نہیں ہے. یہ رجوع ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا، حاجت روا کون ہے اس کی طرف پلٹنے کی صفت کس کی ہے؟ یہ قلب کی ہے. تم کس کی طرف پلٹے؟ کس کی طرف پلٹے؟ تو مخلوق کی طرف پلٹے ہیں. تو اب معلوم ہوا کہ دل خالی ہے. اگر اس میں مولا کو مقام دیے ہوتے تو فوراً وہاں پلٹ جاتے تھے. دل استعمال سب کر رہے مگر دنیا کے لیے استعمال کر رہے.
کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا بنایا اور کہا خلق لکم ما فی الارض جميعا، پوری دنیا تمہارے لیے بنایا میں، اس کو استعمال کرو، جیسا تم استعمال کرنا چاہتے ہو استعمال کرو. زمین و آسمان تمہارے، خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے. ایک چیز اپنے لیے رکھا، ایک چیز میرے لیے ہے، اس میں کسی کو آنے مت دو، وہ بس میرے لیے خاص ہے. اس میں کوئی دوسرا آنا ہی نہیں. وہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی رکھ دیا. اور اصل میں یہ جگہ خلق کی جو جگہ ہے، اس جگہ کو جو اللہ کے لیے مخصوص کر دیتا، اسی کے لیے ساری کائنات تابع ہے. ورنہ ساری کائنات تمہاری ہے بولا تھا، ہم کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سک رہے، پریشان کے پریشان ہی ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے مقام کا ہم نے لحاظ نہیں رکھا. وہ جو جگہ ہم سے پوچھا ہم نے اس کی جگہ نہیں دی، اس لیے ساری کائنات جو اس کی ہے وہ بھی نہیں دیا. مسئلہ دیا، یہاں آ کے بگڑ گیا. یہ دل استعمال کر رہے ہیں ہم، جیسا پہلے بھی میں عرض کیا تھا، جیسا غم ہے، خوشی ہے، یہ کس کی کیفیت ہے؟ دل کی کیفیت ہے. یہ غم کا آنا، خوشی کا آنا، یہ دل کی کیفیت ہے. کسی کی طرف خیال جانا، جیسے ہی ایک بیماری آ گئی تو خیال کیا آیا؟ فلاں کے پاس لے گئے تو اچھا رہتا. ایک بڑا خرچ آ گیا تو ارے وہاں سے پیسے لے لے تو اچھا رہتا، یا فلاں کے پاس جا کے لے لیں گے. یہ زبان سے تو نہیں بولے نا، زبان سے ایک لفظ نہیں بولے، یہ اندر جو خیال آیا، اندر کی جو کیفیت ہے، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ قلب کے پاس ہو رہا ہے. یہ قلب کا فعل ہے. یہ فوراً فلاں کے پاس جانا، وہ خیال کہاں آیا؟ دل میں آیا خیال. یہ کسی نقصان کو دیکھتے ہی غم آ گیا، زبان سے تو نہیں بولے نا میں غمگین ہو گیا، زبان سے بولا کوئی آج تک ہے؟ اس کے آنسوؤں سے معلوم ہو جاتا کہ اس کا دل غمگین ہے. اس کا اظہار آنکھ سے ہوتا، آنکھ دل کے بہت قریب ہے. درد کا اندازہ اس کے دیدے تر سے ہوتا ہے. گھر کے اندر کا نظارہ گھر کے باہر سے ہوتا ہے. آنکھ بالکل قریب ہے دل کے، جلدی آنکھ کیفیت لے لیتی ہے. قلب اور آنکھ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ جو دل جس کو کہتے ہیں، یہ کیفیت ہم استعمال کر رہے روزانہ. غم کس کا آیا؟ ما سوا اللہ کا، دنیا کے نقصان کا. فوراً جو قلب پہ اثر ہوا، تکلیف ہوئی. دنیا کا کوئی فائدہ ہوا تو فوراً خوشی محسوس کرے. یہ غم اور خوشی کو محسوس کرنے کی کیفیت قلب میں ہے، قلب کو ہم استعمال کر رہے. لیکن مولا کے آنے کی کوئی خوشی نہیں، ان کے جانے کا کوئی غم نہیں. کوئی ضرورت آ گئی تو ان کے غیر کی طرف متوجہ ہوئے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں. استعمال ہے، بالکل استعمال ہے. ہر بچہ بھی استعمال کر رہا ہے، ہر عورت و مرد سب استعمال کر رہے. اندر چلتا نہیں پروگرام. ہمارے شیخ بارہا فرمائے اپنے خلق کو پہچاننا ہے تو رکعت باندھ کر نماز میں ٹھہر جاؤ. رکعت باندھ کے نماز میں ٹھہر جاؤ. تمہارا قلب کہاں ہے اور تم کہاں ہے، فیصلہ آرام سے ہو جاتا. اتنا آسان ہے. دیکھو جیسے نماز میں ہے، اب دیکھو کہاں ہے تمہارا خیال. اب یہ خیال سمجھانے کے واسطے لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ خیال ایک الگ چیز ہے. کیفیت کہاں کی ہے؟ نماز میں ٹہرنے کی کیفیت کیوں نہیں؟ کیونکہ قلب وہاں نہیں ہے. قلب کہاں ہے؟ دل کہاں ہے؟ بازار میں ہے، کوئی کام چھوڑ کے وہ کام میں ہے. تو اثر پورا کہاں کا ہے؟ وہیں کا ہے. جیسے نماز میں ٹھہر کے ہے، اب بریانی کا خیال آیا. اب اس کے سارے مزے، اس کا شوق، یہاں تک کہ اس کا مزہ بھی محسوس کر لیتا پورا.
تو دل کہاں ہے؟ دل میں کون ہے؟ دل کہاں ہے یا دل میں کیا ہے؟ دو بھی ایک ہی معنی میں استعمال کر سکتے. تو دل میں وہ چیز ہے جس کا خیال آیا یا دل اس کے پاس ہے. اسی لیے نماز کا کوئی اثر نہیں ہوا، نماز پڑھے اور چلے گئے. جو اللہ تعالیٰ کے انوار ہے، تجلیات ہے، یہ کہاں اتر رہے جسم پہ؟ انوار اور تجلیات جو استعمال کرتے، لفظ دیکھتے نا، کبھی دیکھے اللہ کے تجلیات یا برکتیں جو بھی ہے، کبھی کوئی آنکھ سے دیکھا؟ آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ قلب کی چیز ہے، وہ دل کی چیز ہے، وہ دل پہ اترتے ہو، دل پہ محسوس ہوتے ہو. لہذا دل کو اس قابل بنائے ہی نہیں، اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا خلق پہ. کیا دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے صحابہ کرام کو. مشرکین مکہ پوچھتے تھے، ارے تم تو سردار تھے، تم تو جاگیردار تھے، تمہارے پاس تو منصب تھے، یہ تم محمد پر ایمان لا کر کیا حاصل ہوا تمہیں؟ تمہاری جائیداد سب چلے گئی، تمہارا منصب چلا گیا، تمہارے گھر دار بھی چلے گئے، ہجرت کر کے تم بے گھر ہو گئے، اتنے گھر تمہارے تھے اب بے گھر ہو گئے. کیا تمہیں یہ زندگی اچھی معلوم ہو رہی ہے یا وہ زندگی اچھی تھی؟ کون ایسا شخص ہے ہم یہ کر سکتے؟ ہماری ساری زندگی اسی میں لگی ہوئی ہے. اچھا کاروبار، اچھا گھر، اچھے بیوی بچے، بس معاشرے میں اچھا نام. یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے نا. پھر ہم ایمان والے ہو کہ کون سا کمال کیے؟ یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے. صحابہ کرام اسی چیز کو چھوڑ کے آ گئے نا، اسی چیز کو چھوڑ کے آ گئے. اور مشرکین پوچھ رہے ہیں تم کیا اختیار کیے اور کیا چھوڑے؟ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا مال تھا تمہارا، کاروبار تھے، سب چھوڑ کے تنے تنہا کیوں آ گئے ایسے؟ تو صحابہ کرام ایک ہی جواب دیتے تھے، ہمارے پاس جائیداد بھی تھے، منصب بھی تھے، مال و دولت اور گھر سب تھے، مگر دل کا سکون نہیں تھا. وہ ایک چیز ان کے قدموں میں ملتی ہے، اسی لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. اور فاقوں پہ ہے، پتھر بھی پیٹ پہ باندھ رہے ہیں، اور خوش بھی ہے طبیعت بھی خوش ہے. ادھر مشرکین مکہ کے جنگ کے حالت میں، جنگ خندق کی حالت میں، ان کے پاس بڑے بڑے سواریاں ہیں، کھانا سب کچھ ہے. وہ دیکھنے کے بعد صحابہ کے دل میں بعد نئے جو ایمان لائے تھے، ان کے دل میں کچھ تکلیف ہوئی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. تو چند صحابہ نعرہ لگائے اور کہنے لگے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ارے ہمارے پاس کیا ہے پوچھ رہے؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. ہم کون ہیں؟ پھر فرمایا حضور نے فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ اصل مزے کی زندگی تو آخرت کی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجر کو اس بات پر بخش دے. دل کے مزے اور اس کے شوق سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے دنیا میں ہی گھرے ہوئے ہیں. زندگی کا مقصد دل کی آبادی نہیں ہے، گھر کی آبادی، دنیا کی آبادی ہے. مسلمان بھی یہی ہے، آج مسلمان بھی یہی ہے، اپنے بچوں کے لحاظ سے ہو یا خود کے لحاظ سے ہو. اچھا جاب بھی مل گیا، کل کے دن جاب پہ کچھ بھی آفت آ گئی، پھر پریشان. اچھا گھر تو بن لیے، اس کے بعد پھر بیماری آ گئی، پھر پریشان. کبھی بھی خوش نہیں رہا. دنیا کو آباد کر کے کوئی خوش نہیں رہا، دل کو آباد کر کے کوئی پریشان نہیں ہوا. اس کے لیے بین ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے. قرآن کیا سراہ کے بولا،
قرآن نے کیا سراہ کے بولا. ان کی شان یہی تھی، وہ واقف ہو گئے تھے اس چیز سے، وہ مزے ان کو حاصل ہو گئے تھے. اب جیسے دیکھو صحابہ کرام ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، ان کی بھوک پیاس مٹ جاتی. کافر بھی دیکھتے تھے نا، کافر بھی سامنے لڑ رہے، ان کو کچھ بھی اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہی حال اگر ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دیکھ لے، کوئی اثر ہم کو نہیں ہوتا. اگر ایمان نہیں ہے، اگر دل کی دولت سے انجان ہے، قلب کی کیفیت سے انجان ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں مبعوث فرمایا، ان خاص قلوب کے درمیان حضور کو اٹھایا. قرآن میں ایک عجیب آیت ہے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے میرے محبوب، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کافر. نہیں، یہ آپ کو دیکھے ہی نہیں، یہ آپ کو دیکھے ہی نہیں ہیں. اگر دیکھ لیتے آپ کو تو پھر یہ کافر نہیں رہتے. کہ حضور کو دیکھنا کیا اور کافر رہنا کیا؟ دیکھے ہی نہیں. کون سی نظر سے دیکھنا؟ ہم یہ نظر سے بہت کم دیکھتے. جو نظر ہماری استعمال ہوتی ہے وہ کون سی نظر ہے؟ قلب کی نظر ہے. جس طرح جسم کے لیے ایک آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے نا، اسی طرح قلب کو بھی آنکھ، کان، ناک، منہ ہے. یہ بھی سن لیتا اسی سے. باہر ایک تصویر دیکھ کے آئے، کسی اجنبی خوبصورت عورت کو دیکھ لیے، وہ تو چلے گئی، لیکن تصویر قلب میں آ گئی. بعد میں ہزاروں خود اس کو دیکھ سکتے اور اس سے مزہ بھی لے سکتے، پورا لطف اس سے اٹھا سکتے. یہ ایک ناجائز چیز کی تصویر میں یہ اثر ہے. سرکار دو عالم کے چہرے میں کیا اثر ہوگا؟ جو لذت ایک غیر محرم کو دیکھ کے آج نوجوان محسوس کر رہے، قلب میں اس کو بٹھا لیے. وہ تصویر نہیں، وہ خود قلب میں آ گئی. اب وہ تصور اس کو بے چین کرتے رہتی ہے. وہ تصویر دل میں بار بار جاگتی رہتی ہے اور اس کو خوشی دیتی رہتی ہے. صحابہ کرام کی خوشی کا اندازہ. اب وہ تو ایک ناپاک، نجس، بیکار، گھٹیا چیز ہے. اس میں یہ اثر ہے جس نے رخ انور کو اپنے قلب میں جما لیا. اس کا کیا کمال ہے، اس کا اندازہ کیا کریں گے؟ اس کا اندازہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو سرکار دو عالم پر قربان ہو جاتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں وہ ایک صورت آ گئی تھی، اس پر وہ مر مٹتے تھے بس، اور کچھ نہیں تھا. تو بات ہم قلب کی کر رہے تھے کہ قرآن سارا بیان کر رہا ہے دل والوں سے. افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ دیکھو دل پر بھی تالے لگ جاتے. گویا کہ دل کو تالے لگتے کہہ کر اللہ تعالیٰ دل کو ایک دروازے سے تشبیہ دے رہا ہے. ایک مثال، دروازے کی مثال دے کر بتا رہا ہے. جس طرح ایک بہت بڑا محل ہے اللہ کے معرفت کا، اس پر تم اور اس دروازے پر تم نے تالا لگا دیا. دل کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اللہ کا معرفت کا محل ہے، اس پر تالا تم نے لگا دیا. وہ تالے کو کھولو، جہاں بھی جاؤ قرآن قلب سے بات کر رہا ہے. قلب کی کیفیت کو سامنے رکھ کے بیان کر رہا ہے. تم اپنے دل کی دنیا کو تو دیکھو. کچھ بھی کرنا نہیں ہے. یہ جو دنیا کی طرف مائل ہے اس کو ادھر سے نکال کر ادھر لا لینا ہے. کون سی چیز سے دل محبت کر رہا ہے، کون سی چیز کا خیال آنے سے دل کو خوشی ہو رہی ہے، اور کس چیز کے جانے سے دل کو غم آ رہا ہے، پہلے اس کا تصفیہ کرنا. اس کے بعد معلوم ہو جاتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے. یہی چیز قلب کی تمیز. دل میں مولا ہے
یا اس کا غیر ہے، تمیز خود بخود ہو جاتی. جس سے دل کو لذت ہے، خوش ہو رہا نا، جیسے مثال میں آپ کے سامنے دے کے بتایا، کس چیز کے تصور سے دل خوش ہو رہا ہے، بس وہ دل میں وہی ہے حقیقت میں. اور قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا تمہارے دل میں کیا ہے، ہم دیکھیں گے. کون سا دل لے کے آتے ہم دیکھیں گے. پورا نام اعمال ٹٹولنا اور ایک ایک چیز کا حساب لینا، یہ سب کا تماشے نہیں ہوتے. بس ہر ایک کا دل پیش کر دیا جاتا، دیکھ لیتے اس میں کون ہے، اس کے برابر حساب ہوگا. اس کے برابر کیا، جو ہے اس کے ساتھ حساب ہوگا، اس کے ساتھ حشر ہوگا، فیصلہ اسی کے ساتھ. یہ اس کے دل میں جو ہے اس کے ساتھ اس کو بھیج دو. ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب سارے لوگ اٹھیں گے تو پوری دنیا وہاں پر موجود رہے گی. دنیا کے جتنے سامان تھے وہ سب وہاں رہیں گے. ایک بہت بڑا اعلان ہوگا، ندا ہوں گی، اے لوگوں دنیا میں تم جس سے دل لگاتے تھے اس کے ساتھ ہو جاؤ. آج بھی تم جس کو چاہتے تھے اس کے ساتھ ہو جاؤ. تو دنیا میں جو شخص جس چیز کو چاہتا تھا، جس سے محبت کرتا تھا، وہ چیز اس کو خود بخود سامنے نظر آئے گی اور وہ خود بخود اس کی طرف چلے جائے گا. سب ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چلے جائے گا. اب اس کے بعد ایک چھوٹی جماعت بچ جائے گی، چند لوگوں کی جماعت، وہ خاموش ایک کونے میں ٹھہری رہے گی. پھر اعلان ہوگا کہ اے لوگوں تم دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے اس کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ چند لوگ ایسے ہی خاموش ٹھہرے ہوئے ہیں. کیا تم نے نہیں سنا، تم جس کے ساتھ رہتے تھے، جس سے محبت کرتے تھے اس کے ساتھ ہو جاؤ، پھر کیوں خاموش ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم جس سے محبت کرتے تھے وہ یہاں نہیں ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں. تم کس سے محبت کرتے تھے؟ کہا کہ ہم ہمارے پروردگار سے محبت کرتے تھے. وہ کہاں ہے؟ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ہم اس سے محبت کرتے تھے. وہاں پر فراڈ نہیں چلتا. دل میں دنیا کو رکھتے ہوئے، دنیا میں تو بول لیتے ہیں دنیا کی محبت نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ دولت بہت دیا، لیکن دولت کی محبت تو نہیں ہے. کس سے جھوٹ بولیں گے ہم؟ اپنے آپ سے بھی. یہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. الحمدللہ اللہ دولت بہت دیا، لیکن محبت تو نہیں ہے اس سے. ہمارے کو تو منوا دیے، مگر دل کا جو مالک ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اگر میرے سامنے اگر آپ بول دے کوئی کہ بھئی دنیا ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، تو میں آپ کے بارے میں برا خیال کروں گا. اس کا خوف ہے، میں فلاں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، کمتر ہو جاؤں گا. اس کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ تو بول دیے کہ بھئی دنیا تو ہے بہت، لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے. ایک آدمی سے، ایک بندے سے عزت بچانے کے واسطے بول دیے، مگر وہ جو دل کا خالق و مالک ہے وہ تو جانتا ہے کہ محبت کس سے ہے. اس کو اس کے سامنے ذلیل ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. اس کے سامنے ذلیل ہونے کا خوف نہیں ہے. بھئی اللہ کیا سمجھ رہا ہے؟ جو مجھے دولت دیا وہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کون ہے، اور کوئی چھپتا نہیں ہے. یہ عام اہل نفس کے سامنے لوگ چھپتے پھرتے ہیں، مگر اہل دل کے سامنے کوئی پوشیدہ نہیں. کس کو کس سے محبت ہے وہ بات آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے. ایک ایک ادا سے خود بخود معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا دل کس کی طرف مائل ہے. وہ چاہت کا اظہار ہے نا، وہ خود اس کو مائل کر دیتا. چاہت کا جو اظہار ہے وہ خود انسان کو باہر کھینچ کے لاتا. اس کا دل کیا ہے سامنے رکھ دیتا. یہ چہرہ ہے نا، یہ دل کا پورا آئینہ ہے. یہ اس میں کیا ہے خود بخود یہ چہرہ بتا دیتا. جس طرح سے غم کی وجہ سے چند آنسو نکلتے ہی معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر تکلیف ہے.
آنسو کے قطرے ظاہر ہوا تو معلوم ہوا، اس کے علاوہ بھی ویسے ہی معلوم ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت ان بندوں سے پوچھے گا تم کس سے محبت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنے پروردگار سے محبت کرتے تھے. فرشتوں کہے گا کہ اے فرشتوں، میں نے اعلان کر دیا ہے جو جس سے محبت کرتا وہ اس کے ساتھ ہے، لہذا ان بندوں کو میرے ساتھ کر دیا جائے. تو بات یہ تھی کہ ہم اپنے دل کا تعارف پہلے حاصل کریں کہ دل کیا ہے. اس کو محسوس کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جا کر کوئی کتاب لے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں مگر یہی وہ چیز ہے نہیں معلوم ہے، یہی وہ چیز ہے نہیں معلوم ہے. اس کے لیے ایک کھلا ثبوت اور واضح مثال یہ ہے، جیسے ہی ہم نماز میں ٹھہرے ہیں اب ہم پہچان لیں، اپنے قلب کو پکڑ لیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے. وہ جو یہاں پر حاضر نہیں ہے نا، وہی ہمارا قلب ہے، وہی ہمارا قلب ہے. دہلی کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ بادشاہ پیچھے آ گیا نماز کے وقت. اب امام صاحب کو اطلاع ہوئی کہ بادشاہ جماعت میں ہیں، بادشاہ جماعت میں ہیں. تو اب امام صاحب رکعت باندھ دیے. اب زبردست انداز سے قرات پہلے سے زیادہ بنا بنا کر پڑھنا شروع کیے، اور خیال یہ ہے کہ بادشاہ آ گئے. اب نماز ہوتی ہی بادشاہ کو میں اپنی لڑکیوں کے شادی کے اخراجات کا تقاضا پیش کروں گا. کیا کیا پوچھوں، کیسا پوچھوں، نماز میں من رہا اور قرات بھی چل رہی. یہ دیکھو دل کا کمال یہ ہے، زبان بھی چلتی اور آنکھ بھی چلتی، کان بھی چلتا اور دل بھی چلتا رہتا. زبان کا کام ایک الگ طرف ہے، کانوں کا کام ایک الگ طرف ہے اور دل ایک الگ طرف ہے. قرآن یہی بول رہا ہے یہ دو کو جما کے رکھو. جو بات تمہارے زبان سے نکل رہی ہے دل کو بھی اسی بات کے ساتھ جوڑ کے رکھو. الحمدللہ رب العالمین زبان سے نکلا تو قلب بھی الحمدللہ رب العالمین کی کیفیت کو محسوس کرے. یہ دونوں اتحاد ہے. یہ سارے جماعتوں میں اتحاد پیدا کر دینا ممکن ہے، مگر زبان اور قلب میں، زبان اور دل میں اتحاد پیدا کرنا یہ مشکل کام ہے. یہ دو ایک نہیں ہوتے، یہ دوسری طرف جا رہا انہیں دوسری طرف جا رہا. اب قرات تو چل رہی ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، پیچھے بادشاہ ہے، پیچھے بادشاہ ہے. اس میں ایک اللہ والے تھے حضرت صوفی سرمد شہید رحمت اللہ علیہ. جیسے ہم چہروں کو دیکھتے، جسم کو دیکھتے، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس یہ فن ہے کہ وہ دل کو دیکھتے ہیں، وہ دل کو دیکھتے ہیں. نماز کے بعد انہوں نے کہا امام کی نیت میرے پیروں کے نیچے ہے. وہ جو امام کی نیت میرے پیروں کے نیچے ہے. تو امام کی نیت کیا ہے، کیا ہونا تھا؟ اصل میں اللہ تعالی سے ملنے کی نیت تھی نا اس کی، نماز کہہ کر. تو گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نماز کو اپنے پیروں کے نیچے ہونے کا اشارہ کر رہے ہیں، لہذا ان کو گرفتار کر لیے. امام صاحب الزام لگا دیے کہ یہ کیسا شخص ہے، نماز اتنی پاکیزہ چیز، اللہ کی عبادت کو اپنے پیروں کے نیچے بول رہے، لہذا قید کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، امام کی جو نیت تھی کیا ہونا تھا وہ نہیں، جو حالت نماز میں اس کی نیت تھی وہ میرے پیروں کے نیچے ہے. تو بادشاہ ان کا معتقد تھا. بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ جماعت میں شریک ہو گئے، امام کو اطلاع ہو گئی کہ بادشاہ جہاں پناہ جماعت میں ہے، تو فوراً وہ اپنی لڑکیوں کی شادی کے لیے کیا کیا مانگنا ہے اس کی فہرست بنانا شروع کر دیا. یہ پیسے ہونا، یہ ہونا. اور میں باہر دور ٹھہرا ہوا تھا جماعت میں،
میں جس مقام پر ٹھہرا ہوا تھا عین اس کے نیچے 50 گز کھودنے سے خزانہ رکھا ہوا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جس خزانہ اور دولت کو بادشاہ سے لینا چاہتا ہے اس کی نیت میں جو دولت تھی وہ میرے قدموں کے نیچے ہے. امام کی نیت میرے قدموں کے نیچے. دیکھتے اللہ والے بالکل. آج تو سمجھانا بہت آسان ہو گیا نا. MRI اسکیننگ ہے, CT اسکینر ہے, کچھ نہیں چھوڑتے جسم کو, پورے جسم کو جیسا انسان ہے جیسا گوشت کے ساتھ جیسا دیکھ رہے ویسے ہی ہڈیوں کو بالکل دیکھ سکتے. MRI اسکیننگ وغیرہ. اب ایک مشین کے اندر یہ صلاحیت ہے تو ان کے دل میں کیا یہ صلاحیت نہیں رہتی جو اپنے مولا کو بتا کے رکھے ہیں. یہ دل کب حاصل ہوگا ہم کو؟ یہ دل کیسے حاصل ہوگا ہم کو؟ اس کے لیے کچھ جستجو کرنا ہے. دل مولا کے لیے ہے تبھی اس کو سکون ہے. دنیا اگر اس کے اندر ہے تو اس کو نقصان ہے. یہ دل کو دنیا کی کوئی چیز بھی اس میں آ گئی تو اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے, پریشانی ہی پریشانی. خوشی تھوڑی دیر کے لیے, نہ تھوڑی دیر کی خوشی اچھی ہے نہ تھوڑی دیر کا رونا اچھا ہے. تھوڑی دیر کی خوشی خوشی نہیں ہے. مولا آ گئے تو ہمیشہ کے لیے خوشی ہے. ایک دن کے لیے عید منا کر کیا کریں گے؟ وہ بھی پورا ایک دن نہیں ہوتا, تھوڑی دیر میں شام ہو جاتی, عید کا دن ختم. ایسی بھی ایک عید ہے, ہمیشہ کے لیے عید ہی عید ہے. ایک ایسی بھی عید ہے لوگوں کی, ہمیشہ کے لیے عید ہے. وہ ایک سال میں ایک دن ہے تو اس کے لیے اچھے کپڑے بنا لیے, میٹھا بنا لیے, کتنے کام کی ایک دن کی خوشی کے لیے. ارے جس کو ہمیشہ کے لیے خوشی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور اس کو ایک دن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہو. یہ وہ شخص ہے جو خوشی دیکھا ہی نہیں اس لیے ایک دن منا رہا, جو ہمیشہ سے عید میں ہے. ہمیشہ سے عید میں کون ہے؟ جو ہمیشہ سے دید میں ہے, اس کو ہمیشہ سے خوشی میں ہے. صحابہ کرام عید الفطر کے دن نئے کپڑے پہنے, کہیں سے ایک ثبوت کوئی دکھا دے. 3 دن کے فاقے ہیں. رمضان میں سحر اور افطار میں ایک کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے سحری کرتے تھے اور افطار کرتے تھے. پھر عید کا چاند دکھتے ان کو نئے کپڑے آ گئے. یہ بالکل بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو عید جو ہے یہ نئے کپڑوں کا مطلب نہیں ہے, وہ دل کے خوشی کا نام ہے. دل خوشی سے بھر گیا, نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں, باپ نئے کپڑے نہیں پہنتا, بچوں کو نئے کپڑے پہلے پہنا دیتا. اس کو اپنے نئے کپڑے نہیں پہننے کا غم نہیں رہتا. بھلے بچے نئے کپڑے پہن لیے ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتا, اے بچے تو اچھے کپڑے پہن لیے. یقینا اپنے نئے کپڑے, اگر باپ نئے کپڑے پہن بھی لیا, اس کے جسم پہ جو نئے کپڑے ہیں اس سے اس کو خوشی نہیں رہتی. بچوں کے اوپر نئے کپڑے ہیں یہ دیکھ کے وہ خوش ہوتا. اس کو دیکھنے سے, بچے کو دیکھنے سے خوشی ہو گئی, مولا کو دیکھے تو کیا خوشی نہیں ہوتی؟ خیر, یہ تو اللہ تبارک و تعالی نقد دم رکھا ہے. خلق کے اوپر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ ایک چیز حاصل ہو گئی, اس کو کاٹ لو, اس کو تباہ کر دو, اس کو مصیبتوں میں ڈال دو, بیماریوں میں ڈال دو, اس کے اتنا خوش کوئی دنیا میں نہیں ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے, باقی ساری کائنات اس کے پاس ہے. اس کے اتنا پریشان کوئی نہیں ہے, اس کے اتنا منحوس کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پوچھ رہے بندے سے؟ وجاء بقلب منیب, قلب منیب لے کے آؤ. میں صرف تم سے یہ چاہ رہا ہوں, وہ قلب جو ہماری طرف رجوع ہے, ہماری طرف پلٹا ہوا ہے. منیب کا مطلب
جیسا حاجت پیش آتے ہی کسی چیز کی طرف خیال گیا، ویسا کسی کی طرف جانے والا نہ ہو، وہ صرف میرے طرف پلٹنے والا ہو. ہر حال میں غم کی حالت میں میرے طرف، خوشی کی حالت میں بھی میرے طرف، صبح شام میرے ہی طرف پلٹنے والا قلب. ایسا قلب ہے تو لے کے آؤ. میں ایسا دل چاہتا ہوں، مجھے ایسے دل کی ضرورت ہے، ورنہ بہت سے دل ہے بیکار، وہ تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا ایک دل ہمارے لیے کافی ہے. بندے سے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہ رہا، سالوں سے طلبے تک کسی چیز کو چاہا ہی نہیں، کیونکہ اس کا سارا مرکز، سارا خوشی جو کچھ ہے وہ اسی میں ہے. تو اس کو پہلے ہم پہچانیں گے کہ اس میں کس کی محبت ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے. کسی سے محبت نہیں ہے تو زندگی ایسے کیوں رہتی تھی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. زندگی میں گناہ ہے، نہ عبادتوں کی لذت نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، ذکر کی طرف مائل نہیں ہے. کیا ذکر کرنے کی طرف طبیعت چاہ رہی؟ نہیں، بیزار ہے. بیزارگی والی عبادت اور ذکر اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کر رہے؟ سامنے والے کو دکھانے کے واسطے. ریاکاری کے سے کچھ نہیں ہے اس میں. پہلے اپنے آپ کو منوا لے کہ میرے اندر محبت کس کی ہے، پھر اس کی محبت جانا ضروری ہے. جب تک اس کی محبت نہیں جاتی مولا نہیں آتے. ان کا عجیب فلسفہ ہے. خلق صرف اپنے لیے بنائے، دوسرا اس میں آ گیا تو پھر وہ نہیں آتے. اتنے غیرت مند ہے. حضور نے فرمایا انا اغیر ولدی آدم، میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اس سے زیادہ غیرت مند ہے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ تنہا کمرے میں ہیں، تیسرے کو آنے دیتے؟ ہماری غیرت گوارا کرتی اس کو. چاہے کتنا بھی پسندیدہ دوست ہو، چہیتا دوست ہو، اس کو آنے نہیں دیتے. بھائی تم چہیتے ہوں گے باہر، مگر یہ جو خاص مقام ہے یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے ایک کمرہ دل کے نام سے اپنے لیے بنایا ہے. بندے یہاں تو رہنا اور میں رہنا، کوئی تیسرا نہیں رہنا. تیسرا آ گیا ہم نہیں آتے، ہم چلے جاتے باہر. فیصلہ کر لو، یا تو ہم ہونا یا ہمارا غیر ہونا. دنیا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، یہ نہیں بول رہے. دل میں کہیں کو رکھے اس کو. گھر سے سب کو نکال دو نہیں بول رہے. گھر میں بچے بھی ہے، بہنیں بھی ہے، بھائی ہے، ماں باپ سب ہے، لیکن وہ جو تنہائی کا مقام ہے وہاں پر کسی کو آنے نہیں دینا ہے. وہاں پر کسی کو آنے نہیں دینا ہے. وہاں تو صرف جس سے عقد ہے یا جس سے عقیدہ ہے وہی آنا، کوئی تیسرا نہیں آنا. ایک بہت پیارا شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ کو بول رہے ہیں کہ اے اللہ، پورے خواہشات دل سے ختم ہو گئے، اب تو آ جا، اب تو خلوت، تنہا. مطلب تم جب تک تنہا نہیں ہوتے سب سے ہٹ کے ہم نہیں آئیں گے. یہ ان کا تقاضا ہے. میں آنا ہے تو میں رہنا، تم رہنا، دوسرا نہیں رہنا. سفر میں بھی جو ہمارے مزے کے مزاج کے نہیں رہتے، ان کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں آتا ہمیں. ہمارے ہم مزاج ہونا. تیسرا کوئی آ گیا، دو نوجوان سفر کر رہے، ایک بوڑھا آ گیا بیچ میں، اتنا بد مزہ ہو جاتا سفر پوچھو مت. سفر کا مزہ اصل میں بہترین سواری، آرام کی سواری نہیں ہے، بہترین دوست کے ساتھ ہے جس سے دل لگا ہوا ہے. زندگی بھی ویسے ہی ہے. مالدار عورت سے زندگی کا مزہ نہیں ہے، دل جس سے لگ جاتا اس سے مزہ ہے. کھا کے نہیں پی کے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، خالی باتیں کر لیتے، دن گزار لیتے ایسے. دل لگ گیا بس.
تو مخلوق سے بھی دل لگا کے انسان اس حد تک زندگی گزار لے رہا، اللہ سے دل لگایا تو کیا نہیں گزرتی زندگی؟ اور کیسے گزرتی ہوں گی؟ تو ہم پہلے غور کریں گے کہ ہمارا دل کس کی طرف مائل ہے، اس کے اندر کون بسا ہوا ہے اور کون آنا تھا۔ یہ فیصلے پہ ہم انشاءاللہ غور کریں گے۔ اس کو غور کر کے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں نکلے گا مولا اس کے طرف پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں۔ تم تنہا نہیں ہوئے، ہم تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ کو دل میں رکھ کے یاد کرنا، اس کو باہر رکھ کے یاد کرے تو یاد کا مزہ نہیں ہے۔ باہر رکھ کے یاد کرے تو مزہ نہیں ہے، دل میں رکھ کے یاد کرنا ہے، اس کو مزہ ہے۔ ان سے ملنے میں مزہ ہے۔ کہاں ملنا ہے اللہ سے؟ کہاں جا کے ملنا؟ عرش پہ جانا۔ یہ ایمان والے کو، دل والے کو عرش و فرش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے لیے عرش و فرش ایک ہی چیز ہے۔ خیر، ہمارا وقت تو بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر آگے ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عطا فرما، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔